تیل زیادہ ہو نا، خشک ہو جائے تو یہی خشکی کی شکل اختیار کر لیتے. پہلے دانہ بنتا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں کالا سا دانہ بن رہا ہے، اسے جو آپ کیل کہتے ہیں، پھنسیوں کی شکل میں بن گیا. تھوڑی سی ہو تو ہم انہیں کہیں گے معمولی ہیں، معتدل ہیں، اور شدید بھی ہو سکتی. پانی پئیں، اور مچھلی کے کچھ آئلز ہوتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتے ہیں. آج جل کے ایڈوٹینمنٹ پروگرام میں ہم محاسوں کی دنیا کا جائزہ لیں گے. محاسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، جس سے نہ صرف جسمانی تکلیف ہوتی ہے بلکہ جذباتی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو آج ہم محاسوں کے پیچھے سائنس کو سمجھیں گے، ان کی وجوہات، علامات اور علاج کے طریقوں کو بھی دیکھیں گے. جلد کی بنیادی باتوں سے لے کر ایکنی کے علاج میں تازہ ترین پیش رفت تک سب باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب تک جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، میری ایک سہیلی نے محاسوں پر ایک نظم لکھی تھی. اگر اجازت ہو تو میں اتنی کریٹو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ضرور کریں، ضرور. بڑے مزے کی تھی، اس ٹائم پہ سیریس نہیں لیا، لیکن اور بڑی مزے کی بات ہے، آپ کو آج تک یاد بھی ہے. مجھے یاد ہے. تو عرض ہے کیا ہے، بن بلائے آئے، بن بلائے آئے، بن بلائے آئے مجھے تناؤ میں ڈالا او محاسے. بن بلائے آئے مجھے تناؤ میں ڈالا او محاسے. جلد ہموار تھی، چہرہ چمکدار تھا. کیا بات ہے، جلد ہموار گزرے دنوں کی بات ہے. چہرہ چمکدار تھا، دل ٹوٹ گیا اور دماغ خراب ہے. میں روز روتی ہوں، چہرہ دکھانے سے ڈرتی ہوں. میں روز روتی ہوں، چہرہ دکھانے سے ڈرتی ہوں. کریم، سیرمز اور ماسک آزمائے ہیں، سب کچھ آزما لیا، لیکن پھر بھی آپ برا جمان ہیں. یہ دکھ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ جو نظم ہے نا جو ان کی سہیلی نے انہیں یاد کروائی ہے، اس کے بارے میں یہ ماشاءاللہ انہوں نے سارے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے پورے پروگرام کو اس نظم نے کوزے میں بند کر دیا. بہت شکریہ. کیا انہوں نے بتایا کہ مطلب چہرہ بھی نہیں دکھا رہی، ذہنی بھی تکلیف ہے، جسمانی جو ہم نے کہنا ہے نا وہ سب کچھ اس میں شامل ہے. دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ کیل مہاسے یا ایکنی جو ہیں، یہ ان کی کہانی پرانی ہے. اچھا. یہ ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 3 تہیں بنتی ہیں اس کی. تو جو نچلی 2 تہیں نا، ان سے پورا جسم بنتا ہے، لیکن جو پہلی تہ ہے نا، اس سے دماغ اور جلد بنتی ہے. اچھا. ایک تہ سے، صرف اس سے دماغ اور جلد. تو ہوتا یہ ہے کہ جلد کی تمام بیماریاں دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ نا دماغ خراب ہے، انہوں نے کہا نا. اور اسی طرح دماغ کی ساری مسائل جو نا جلد پہ بھی مسئلوں کی شکل میں، اسٹریس کی شکل میں جو نا وہ جلد پہ نمودار ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، کیل مہاسے جو ہے نا، یہ چھوٹے سے دانے چہرے پہ، سب کو آپ کو پتہ ہی ہے. بیسیکلی یہ خود اعتمادی پر اثر انداز ہوتے ہیں، شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، دماغ پہ. اب یہ پرسیپشن ہے، کسی کے لیے ایک دانہ یا اپنی اپیرنس بہت پریشان کر دیتا ہے اس کو. لیکن یا آئنسٹائن صاحب ہیں آپ کے سامنے، صادقین صاحب ہیں، ان کے حلیے دیکھ لیں، ان کی خود اعتمادی اتنی ہے، سیلف اسٹیم اتنی زیادہ ہے کہ انہیں اپنے حلیے سے کوئی غرض نہیں. بالکل. صادقین صاحب اپنے ہر جگہ اپنے ملگجے سے، سفید اپنے کرتے پجامے میں چلے جائے، بڑے سے بڑی شخصیت سے، بڑے سے وہی ان کا حلیہ ہوتا تھا. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیل مہاسے کیسے ہوتے ہیں، جو آپ کے بچوں کے ہر ایک کے ذہن میں فوراً پیدا ہوتا ہے. تو بیسیکلی چکنائی کے غدود ہوتے ہیں ہماری جلد میں. اچھا. اور وہ جو ہے نا تیل بھی پیدا کرتے ہیں جو جلد کو آئل دیتا ہے. کہتے ہیں آئلی اسکن. ہاں، آئلی اسکن ہوتا یہی ہے، اسکن ٹائپ آئلی ہے. جس کے کام ہوتا ہے تو اس کی جلد خشک رہتی ہے. اور ان میں وہی جو جراثیم ہم نے دکھائے تھے نا، یہ جراثیم کچھ بھی بڑے خوفناک جراثیم. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں اسے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں بالوں کے ساتھ یہ جو پیلے پیلے ہیں نا، یہ چکنائی کے غدود ہیں. اور یہ چکنائی کے غدود اپنا تیل سے پیدا کر رہے ہیں جو بالوں کے گرد ایک نہر یا کنال کے اندر اوپر کی طرف آ رہا ہے اور بالوں کے سوراخ سے باہر آ گیا. اچھا، اب یہ تیل زیادہ ہو نا اور یہ خشک ہو جائے تو یہی خشکی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ڈینڈرف، یہ ڈینڈرف اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو تیل خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج تک تو یہ آپ نے بڑی اچھی اصلاح کی ڈاکٹر صاحب. ہم تو آج تک سنتے آئے تھے کہ یہ جو آپ کا اپنا آئل آتا ہے بالوں، یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ شیمپو لگا لگا کے اسے ختم کر دیتے ہیں. جسم میں یہ آئل پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دی. یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ والا یہ چیز، یہ دیکھیے یہاں سے یہ تیل پھینک رہا ہے اور یہ جلد پہ آ رہا ہے، یہاں پہ یہ اوپر سے نکل رہا ہے. اور آپ ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے.
یہ ساری اس کی دوسری تصویر ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھا تھا کہ جلد کے سیل اترتے ہیں, تو جب یہ اتریں گے نا تو یہاں پہ یہ کیا کر دیں گے, رکاوٹ کر دیں گے, بلاک کر دیں گے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنا تیل اگر زیادہ مقدار میں پیدا کرے تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تیسری یہاں پہ ایک جراثیم بھی صاحب ہوتے ہیں, وہ رہتے ہیں جب انہیں زیادہ تیل نظر آتا ہے تو اپنے کوئی ایسے ریئیکشنز کے اور ایسا ان کے موادے پیدا کرتے ہیں جس سے ریئیکشن ہو جاتا ہے, وہ جو آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کہ انفلیمیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دانے کیسے بنتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے یہ تیل زیادہ آیا, وہاں رکاوٹ ہو گئی, تو یہ جو ہے نا ایک پیلا سا سفید جسے آپ وائٹ ہیڈ کہتے ہیں وہ بن گیا. اس کے بعد وہاں پہ جراثیم صاحب آ گئے, اور پہلے بلکہ بلیک ہیڈ بن جائے گا اس سے پہلے, اور بعد میں پھر جراثیم آ جائیں گے تو وہ پھنسی کی شکل میں ایک پیپ والا دانہ بن جائے گا. تو یہ جو ہے آپ کو شروع میں یہ پیلے پیلے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر پاپ آؤٹ کر دیا ہم نے بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ, اور وہ کبھی کبھی دوبارہ بھی بن جاتا ہے اور کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, دونوں کی صورتحال کو ایکسپلین کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس کی اگر آپ شروع میں انہیں نکال دیں گی ایک آدھ کو, لیکن یہ کہ وہ انہوں نے پروسیس تو پورا کرنا ہے اپنا, کیونکہ اس کی وجوہات کا علم نہیں ہے. یہ صرف میتھمیٹک, یہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ تو جان تو لیا ہے کہ یہ 4 عوامل ہیں, لیکن ان میں سے کون سا چیز پہلے یہ نہیں پتا, ایسے ہی مرغی اور انڈے والے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سفید پہلے دانہ بنتا ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں کالا سا دانہ بن رہا ہے, اسے جو آپ کیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور بعد میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی شکل میں بن جائے, اور یہی پھنسیاں بہت خراب بھی ہو سکتی ہیں. شروع میں ہم اگر تھوڑی سی ہو تو ہم انہیں کہیں گے معمولی ہیں, معتدل ہیں, اور شدید بھی ہو سکتی ہیں, پورے چہرے پہ ہو سکتی ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی, اور اب جو میں دکھاؤں گا اور زیادہ ہو گئی بیچارے, خوفناک حد تک. اور یہ تو نہایت ہی خوفناک ہے. یہ سب ایک نہیں کہ فیسز ہے, ویریئنٹس ہیں, اور یہ کمر پہ, چہرے پہ کے علاوہ کمر پہ اور سینے میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ بہت معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے اور بہت شدید چیز بھی ہو سکتی ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ 85% لڑکے اور لڑکیاں, اتنی بڑی ان کو عمر میں, کسی بھی عمر میں, اس سے 12 سے 25 سال کی عمر میں ضرور واسطہ پڑتا ہے تقریباً. آپ کو نکلے نجف کبھی دانے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ کافی پرانی بات ہے. جب میں اور آپ, انہوں نے بڑا اچھا ڈیل کر لیا تھا. کالج میں تھی. کتنی پرانی بات ہے جو آپ نے اتنا توقف کر کے کہا ہے بہت پرانی. کالج کے ٹائم کی بات تھی. لڑکیوں کو کم ہوتی ہے, مردوں کو شدید ہوتی ہے. ارے نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکیاں پرسیو زیادہ کرتی ہیں. وہ مطلب حاوی خود پہ زیادہ کر لیتی ہیں نا. اب جو وجہ ہے نا, صحیح معنوں میں اس کا وجہ کا علم نہیں. ٹھیک ہے, جو اب کہتے ہیں نا کہ فی زمانہ بہت بڑھ گئی ہے بیماری, کہتے ہیں غذا کی کوئی تبدیلی ہے, ماحول ہے, بلوریت ہے, جینیٹک ہے, یا آگہی, میرا خیال ہے آگہی زیادہ ہو گئی ہے. پہلے بھی دانے ہوتے تھے لیکن لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, اب زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں, کانشیس بہت ہو جاتے ہیں بیوٹی کو لے کے, اپیرنس کو لے کے, کیونکہ سوسائٹل پریشر بھی ہے نا, وہ نارمز بھی ہیں وہ جو آپ نے فالو کرنے. اور کچھ لوگ کہہ کے نا اس میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ کو کمپلیکس میں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. وہ سارا چکر یہ ہے, مسئلہ یہ ہے. تو ذہنی دباؤ, ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب, ذہنی دباؤ کا مطلب سائنٹیفک بھی پتہ ہے کہ یہ غدود کے سیل پہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو غذا میں سب پوچھتے ہیں کیا یہ فلانی چاکلیٹ یا پنیر, اور یہ غذا کا تعلق بہت ہی عجیب و غریب سا ہے کہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا کسی چیز کی ان میں سے کمی ہو, لیکن کتابیں کہیں پہ بھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ پاتی. وہ کہتے ہیں ہاں کسی چیز سے فائدہ یقیناً کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں معتدل غذا لیں, پانی پئیں, اور مچھلی کے کچھ آئلز ہوتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اومیگا 3 بیسیکلی فش کے اندر ہوتا ہے, which is very vital اور essential. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جلد کی تقریباً ہر بیماری میں مچھلی فائدہ مند ہوتی ہے. اچھا, تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھئی یہ پلانی, میں کہتا ہوں بھئی ہر چیز کھائیں آپ, معتدل ہو, مناسب ہو, اور کسی چیز کو آپ بند نہ کریں. اب آج کل یہ ہے کہ بچے خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ گوشت نہیں کھاتے, وہ چکن کھاتے. جی ہاں, بالکل. اور چکن میں
وہ بھی دیسی نہیں، برائلر ہی ہے، برائلر ہی ہوتی ہے، وہ بھی کافی. اور ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ زیادہ اگر آپ گرم غذا کھاتے ہو تو اس سے اس طرح کے دانے نکل آتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے مچھلی کا ذکر کیا ہے، فش تو ویسے کہا جاتا ہے گرم ہے، لیکن یہ آپ نے کہا بہت اچھی ہوتی ہے. جی جی، تو ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ ہے، بیلنس ڈائٹ، بس اس کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی چیز ماڈریشن میں ہونی چاہیے، کوئی سی چیز کی زیادتی بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو. اب علاج کیوں ضروری ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ نشانات کالے دھبے، گڑھے اور کھڈے پڑ جائیں گے، نظر آ رہے ہیں. یہ تو ابھی کم ہیں، یہ میں نے آپ کو وہ جو آخر میں مریض دکھایا تھا اس کی تو بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. تو ان سب کا وہ جو بات آپ نے کہی نا، دماغ خراب ہے تو شرم آتی ہے، دباؤ ذہنی، لوگوں کو ایون تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، پڑھائی پہ اثر پہ، نوکری پہ اثر پڑتا ہے لوگ. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی شو بزنس سے وابستہ ہے تو اس کے لیے ایک دانہ بھی عذاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو علاج آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ نے اگر معمولی ہے صرف مرہم سے، کیونکہ ان میں آپ نے وہ جو آبسٹرکشن ہے اس کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے. کچھ دوائیں اینٹی بائیوٹکس کے لیے جو جراثیموں کو مارتی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ یہ جو سارے جو میتھڈ تھے کہ کوئی رکاوٹ کو دور کر دے، کوئی اس کی سیبیشس گلینڈ کی سیکریشنز کو کم کر دیں، کچھ جراثیم کو مار دیں، انفلیمیشن کو روک دیں. یہ ساری دوائیاں موجود ہیں مختلف کمبینیشن میں. لیکن یہاں میں اب ایک بہت آپ کو اہم بات بتاؤں ڈاکٹر کے حساب سے، بڑی عجیب بات ہے. وہ یہ ہے کہ فی زمانہ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. پہلے یہ تھا کہ جو بھی کسی کتاب میں لکھی بات، جرنل میں بات آ گئی، وہ درست ہے. اب مزیدار بات ہے کہ 90 سے پہلے کے تمام جو بھی تھے نا، ان سب کو مسترد کر دیا ہے کہ بھئی اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے یہ کون ثابت کرے گا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ درست ہے؟ تو اب ایک ایویڈنس بیسڈ میڈیسن آ گئی. اچھا. کہ آپ کوئی بھی بات بغیر کسی ثبوت کے نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور پھر وہ ثبوت بھی ایسا ہو مستند جگہ پہ، مستند کتاب سے. اب مستند کتابیں بھی سب کے لیے قابل قبول ہو. ہاں. تو ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ مریض کو سمجھائیں. اچھا. کہ پہلا کام یہ سمجھائیں کہ ایک تو یہ کہ اس میں فوراً کوئی رزلٹ نہیں ملے گا، مستقل مزاجی سے دوا آپ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہے؟ مشورے، ہزار لوگ ہزار مشورے دیتے ہیں. صحیح. اچھا. اب یہ چیز جو ہے نا، یہ ہے کہ اگر 2 ماہ تک آپ مستقل علاج کریں، یہ میں پرانے آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہتا تھا کہ 40% افاقہ ہوتا ہے. اچھا 4 ماہ میں 60%. اب 6 مہینے میں 90 سے 100%. اب میں اگزامپل دے کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی کے 100 دانے ہیں، بیچارہ 2 مہینے تک دوا کر رہا ہے، 40 تو ٹھیک ہوئے اس کے، 60 نظر آ رہے ہیں اس کے. کیا وہ مطمئن ہوگا؟ نہیں. یہ پرابلم ہے کہ مستقل مزاجی سے علاج لوگ نہیں کر پاتے. مستقل مزاجی وہ کبھی ادھر اس کا مشورہ، یہ نسخہ، وہ نسخہ آزمانا شروع کر دیتے، وہ ٹوٹکا، وہ نسخہ، فلانا ڈھمکانا کی کمی کہیں نہ کہیں آتی ہے. جی. تو اس کی وجہ جو ہے نا، یہ چیز اہم ہے کہ آپ اسٹک کریں دوائی پہ اور کم سے کم دوائی استعمال کریں. اچھا. ہاں. کیونکہ اس میں جو یعنی بہت زیادہ پریشان خاتون ہے بیچاری، اس کو لوگ تھرڈ جو مطلب معمولی سی اس کی ایکنی ہے، اسے سیویئر ایکنی کی دوائی مل جاتی ہے اس چکر میں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ جو ریپروڈکٹیو ایج ہے اس میں بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اب یہ ایکنی کی پیشنٹ ہے، جیسے اب فار ایگزامپل یہ سیویئر ایکنی سے اب یہ ماشاءاللہ بہتر ہو گئی، لیکن ہو سکتا ہے یہ بہتر ہونے کے بعد جی کچھ لوگوں کے لیے شروع یہیں سے ہو، وہ بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو. تو مریض کی آمدنی اور اس کی سوشل کلاس سے ہمیں علاج کرنا. اچھا. کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگی دوائیاں. یہ بھی مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو مریض کا نقطہ نظر تو یہ ہوتا ہے بس جی مجھے کیوں ہوئی ہے، کیسے ٹھیک ہوگی، کب ٹھیک ہوگی، دوبارہ تو نہیں ہوگی، پرہیز کیا ہے، یہ عام سوال ہیں. تو وہ سب ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے. نقطہ نظر ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ تشخیص صحیح ہو، علاج کریں، تسلی دیں اور بچاؤ کے طریقے بتائیں. تو اس میں بچاؤ کا طریقہ صرف ایک یہ کہ آپ دوائی میں ناغہ نہ کریں.
अच्छी डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी सुकून दें और कि मुस्तकिल patience के मिजाजी से साथ काम आ लें। जाएंगी नहीं चीज़। फिर मैंने जो आपको स्ट्रेस ना लें इसकी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं इसकी, सही। ठीक है, उसको कबूल करें। फिर कॉस्मेटिक इलाज जो है, निशानात, काले धब्बे, काड़े, इनके लिए हमारा तो एक अलग से प्रोग्राम होगा कॉस्मेटिक, जो इसमें खड्डे कैसे दूर इंशाल्लाह, करने हैं, इंशाल्लाह। फिलर्स क्या इस्तेमाल करने हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्ने के हवाले से जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने बैलेंस ग़िज़ा रखनी है, ठीक पानी है। ज़्यादा पीना है, हर चीज़ खानी है, किसी चीज़ को कम नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से जिसने भी दवा लिखी है समझें उससे, उसके बाद उससे और इस्तेमाल कम सिर्फ एक चीज को करना है, वो है अपने दिमाग को सुकून देना और परेशानी को कम करना, क्योंकि स्ट्रेस से ये बहुत मामला जरूरी मजीद है। खराब हाँ, होगा। हाँ। आप मजीद कॉन्शियस हो बिल्कुल। जाओगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप Thank you so much, इस डॉक्टर साहब। खूबसूरत Thank और you। बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव कीमती हमें अपने बड़ा जो अच्छा मशवरे हैं ना, लगता उनसे है, नवाजते नॉलेज नहीं, मुझे तो आपकी शायरी पसंद आई आज क्योंकि आपने बहुत उसी वो तो फरते जज्बात में कह दी। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप जाके सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हमें बताइए कि क्या आप मजीद और हम हमारे कोशिश segment में करेंगे कि देखना प्रोफेसर चाहते साहब हैं। से आपके जितने सवालात हैं उनके जवाबात हासिल करके आप तक पहुंचाएं भी।